آپ کا جنات کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا تھا؟ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب اور میں اور میرا چھوٹا بھائی عالم ہے، والد صاحب میرے پیر ہے، میں کار چلا رہا تھا، میں شوالا والی سائڈ سے مری سے اتر رہا تھا، اسیر سے مغرب کا ٹائم، جنات کشمیر کے پہاڑوں سے آ رہے تھے اور مال والی سائڈ پہ جا رہے تھے۔ اب وہاں پہ میں نے دو چیزیں دیکھی، ایک تو ان کی ہائٹس بہت بڑی تھی، کالے بادل، لیکن وہ جن تھے، ان کی بازویں، ان کے چہرے، ان کے قدم دکھائی دے رہے تھے۔ ایک قدم اگر ادھر ہے تو دوسرا قدم ان کا کوئی 5000 گز پہ ہوگا۔ جنات کی 10 قسمیں ہیں، 11ویں میں نے دیکھی ہے، جو مری کا رہنے والا ہے، جو پہاڑ کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کھڑکی سے مجھے 2 ہاتھ کالے ہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، میرے تک آتے تھے، واپس چلے جاتے، میں نے روح دے دی۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد میں نے آنکھ کھولی، لائٹ آ گئی ہوئی تھی، ہاتھ پھر آئے، امیر صاحب اسرائیل علیہ السلام، میں اتنا ہی کہا۔ 4 جن ہیں میرے گھر میں، اب وہ پوری دنیا کو میں کہہ رہا ہوں، میرے گھر آؤ، صاحب نظر آؤ اور اوپر میرے گھر میں جنات دیکھ لو۔ میں اپنے گھر والوں کو میں کہا میرے نال جن چلتے نے، انہوں نے کہا چھڑ دے، کہاں چھڑ دے، کیڑی تو کہانیاں سانو سنائی جاندا ہے۔ جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں خواتین پہ۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ ایم اے شہزاد موجود ہیں، جن سے ہم جانیں گے کہ جنات کی کتنے اقسام ہیں اور کیا جنات کی اور انسانوں کی دوستی ہو سکتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بے شک، اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ سر، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس کافی چیزوں کا علم ہے، جیسے آپ اسٹرالوجر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ، اور ڈفرینٹ چیزیں آپ کو سب مطلب پتہ ہے۔ تو آپ کا جنات کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا تھا، اس پہ آنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور جنات کے کیا ڈفرینٹ مذہب بھی ہوتے ہیں، کس کس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس سے پہلے اللہ پاک نے جنات کو بنایا۔ جی۔ جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اس روح زمین پہ آدم سے پہلے جنات کا بسیرا تھا اور ہے اور رہے گا۔ اوکے۔ یہ تینوں چیزیں۔ اب جنات آدم سے زیادہ ہیں اس دنیا میں۔ اب ایک مرد اور عورت میں جو ایکسیپشنل کیس ہے نا، کچھ 3 بچے ہو گئے، 5 ہو گئے، ٹوین ہو گئے، لیکن جنات کے بچے 9 ہوتے ہیں، تو 9 گنا وہ زیادہ ہے اوکے۔ دنیا میں۔ دوسری چیز، اب یہ جنات جو ہیں، جو میری معلومات میں ہے وہ تو 10 قسم کے ہیں، لیکن میں نے 11ویں قسم بھی دیکھی ہے۔ اور جنات کی عمریں طویل ہوتی ہیں، ہزاروں سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلام دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن لے گیا ہے پیغام۔ کتنی پرانی بات، جن جی۔ کی کتنی طویل ایج۔ ایک محدث تھے، احادیث مبارکہ لکھ رہے، رات کو دروازہ کھٹکا، باہر دیکھا تو کوئی سانپ تھا غالب۔ اس کو ان محدث نے رحمت اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ سنا دی کہ کوئی شے شر پہنچانے والی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کوئی شے شر پہنچانے والی ہو تو اس کو 3 دفعہ کہو کہ چلے جاؤ، نہیں تو مار دوں گا۔ محدث رحمت اللہ علیہ نے مار دیا سانپ، وہ باہر، اور کنڈی لگا لی، بیٹھ کے پھر احادیث مبارکہ لکھ۔ پھر دروازہ کھڑکا، باہر جنات تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے، اور ادھر جو بھی ان کا دربار تھا اس میں حاضری کہ تم نے ہمارا جن مار دیا، بچا جن۔ اب انہوں نے کہا، محدث رحمت اللہ نے، کہ بھائی میں نے تو حدیث مبارکہ سنا دی تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ،
وہ یہ گیا نہیں تو میرا تو قصور نہیں ہے. اس جن نے پوچھا, جو بادشاہ جن تھا, ہمیں کیسے یقین آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. انہی جنات میں ایک بوڑھا جن بیٹھا تھا, نے کہا جی میں تھا اس وقت یہ بات سن رہا تھا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو چھوڑ دیا انہیں. تو جنات کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں, ٹھیک. لمبی ہزاروں سال ہوتی ہیں. اوہ، ان کے مذاہب ہیں, یہ ہندو جن بھی ہیں, یہ عیسائی جن بھی ہیں, یہ یہودی جن بھی ہیں, یہ مسلمان جن بھی ہیں. اور یہ جو جنات ہیں یہ انسانوں کے دشمن بھی ہیں. اب ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانوں سے زیادہ ہیں جی. اور یہ انسانوں کو پسند نہیں کرتے, تو پھر تو انسان سارے فارغ ہو جن ماردن. پھر ہر گھر دے وچ جیسے ہر گھر سے بٹو نکلے گا تو پھر ہر گھر سے پھر جن نکلے. تو پھر یہ جنات کہاں ہیں؟ جنات پانی میں بھی ہوتے ہیں, جنات ریگستانوں میں ہوتے ہیں, جنات پہاڑوں میں ہوتے ہیں, جنات بڑی جگہوں پہ, اور انسانوں سے نفرت کرتے ہیں, انسانوں سے دور رہتے ہیں, اور یہ آبادیوں سے دور رہتے ہیں. اب اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, 8 ارب عوام, یہ تو نہیں کہ زمین ہی ختم ہو گئی. بے شمار زمینیں پڑی ہیں, سمندر بے شمار ہیں, دریا بے شمار ہیں, پانی کے اندر بھی ہیں, سالس جن تو اندر ہے. کیا ساری ہی جنات انسانوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. نہیں, مسلم جن جو ہیں وہ انسان کو نقصان نہیں دیتے. مسلم جن انسانوں کو نقصان نہیں دیتے, لیکن 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی. اوکے. کوئی نہ کوئی جن نقصان دے دیتا ہوگا. لیکن جو غیر مذہب جن ہے, مذہبی, وہ جو غیر مذہبی ہے تو وہ بھی تو اللہ پاک کو نہیں مان رہا نا. جی. ہمارے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, ہمارے باپ. جی. جنات کے باپ کا نام کیا ہے؟ شیطان, عزازیل, ابلیس. تو وہ اس کے چیلے بھی ہیں. اب وہ جو نیگیٹو لوگ ہیں, وہ جو جنات ہیں, وہ اپنی نیگیٹو حرکات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک جن نے حملہ کر دیا, کمی بیشی معاف فرمائے, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہان کے بادشاہ, آپ نے اس کو ستون کے ساتھ باندھ دی. جو جن ہوتے ہیں وہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے نا کہ اگر جن ہے تو وہ تو پانی کا گلاس بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا, تو پھر وہ انسان کو ایسے اپنے قابو میں کیسے وہ کر جو لیتا ہم جن ہوتے ہیں نا, وہ ڈرامہ لگتے تھے زکوٹا جن, مجھے کام بتاؤں میں کیا کروں, میں کس, وہ ایڈا جو ہو گیا سے جن. یہ جن بڑے ہیں, یہ بڑے کام کرتے ہیں. اوکے. اے ہن تواڈے ہے کی کہندے نے تانوں پانی پیان, تانوں کی کہندے اینک لا دین, انج تے نہیں ہوندا نا. اب ہوتا کیا ہے وہ بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اسی جگہ پہ جا رہے تھے, غالباً مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہ پہ تھے جو کوئی ویران تھی, وہاں پہ کوئی پہاڑ بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا صحابہ اکرام کو کہ اس جگہ پہ رات کو اکیلے نہیں جانا. ٹھیک ہے, ایک صحابی غالباً بھول گئے یا حاجت ضروری ہوگی, کوئی معاملہ, آپ اکیلے چلے گئے, وہ نہیں آئے. صبح تلاش کیا گیا تو پہاڑ کی چوٹی پہ ان صحابی کا جسم ملا, ایکسپائر ہو گیا. تو وہ جن نے بھی یہ کہا کہ میرے میں اتنی طاقت ہے, تو وہ یعنی کہ اٹھا کے لے گیا اور وہاں پہ جو ہے ان صحابی کو ایکسپائر کر دیا. اتنی طاقت ہے. جنات راستے بھٹکا دیتے ہیں, قبرستانوں میں ہوتے ہیں, شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں. جنات جو ہیں دشمن ہو جائیں کسی کے تو جان لے لیتے ہیں. ظاہر کس ٹائم پہ ہوتے ہیں؟ اچھا, ظاہر ہوتے کس ٹائم پہ؟ ایک بات اور ہے, جنات نظر نہیں آتے ہر آنکھ کو, لیکن صاحب علم دیکھ لیتے ہیں. مجھے دیکھیں, میں اپنا بھی بتاتا ہوں. میں آ رہا تھا مری سے, میرا ایک آفس مری میں ہے. اوکے. میں 26-27 سال مال روڈ پہ, مین مال روڈ پہ میرا آفس تھا. پورا پاکستان الحمدللہ آتا تھا, گرمیوں میں ہوتا تھا. اور میرے ساتھ 3 واقعہ تو مری میں ہوئے میرے ساتھ جنات کے. 3. اور پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب اور میں اور میرا چھوٹا بھائی عالم ہے, وہ ہم تینوں آ رہے. والد صاحب میرے پیر ہیں, میں کار چلا رہا تھا, میں شوالہ والی سائڈ سے مری سے اتر رہا تھا. عصیر سے مغرب کا ٹائم,
جنات کشمیر کے پہاڑوں سے آ رہے تھے اور مال والی سائڈ پہ جا رہے تھے. اب وہاں پہ میں نے دو چیزیں دیکھی. کیا چیزیں دیکھی؟ دو. ایک تو ان کی ہائٹس بہت بڑی تھی. اوکے. پہلے رنگ تو بتاؤ کیا تھا. عصیر سے مغرب کے ٹائم وہ کالے سے تھے جیسے بادل کے طرح, کالے بادل, لیکن وہ جن تھے. ان کی بازویں, ان کے چہرے, ان کے قدم دکھائی دے رہے تھے. اور ایک قدم اگر ادھر ہے مثال کے طور پہ, تو دوسرا قدم ان کا کوئی 5000 گز پہ ہوگا. کیونکہ سیکنڈوں میں کشمیر کے پہاڑوں سے جو وہاں سے جو مال روڈ تک, مجھے یہ پتا جو میری کار اتر رہی تھی 4-5 سیکنڈ کا بعد, اور وہ کراس کر کے, وہ جن کوئی 1-2 نہیں تھے, وہ 4-5 تھے. فیملیز دکھائی دے رہی تھی, بچے جن بھی دکھائی دے رہے تھے. اب مجھے دکھائی کیسے دیے؟ جن تو مجھے دور سے دکھائی دے رہے ہیں, کوئی بادل سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں چلتی ہوئی. جیسے ہی میری گاڑی اونچی تھی اور جیسے ہی میری لائٹ پڑی تو وہ ریڈ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ریڈ. آگ کے بنے تھے. ایک چیز یہ سیکھی میں نے, اوکے. جو ہائٹس تھیں وہ بہت پہاڑوں سے اونچی تھی. وہ یاد آ گیا کہ جو افریت نام کے جن تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات, اور جنہوں نے سلیمانی ہیکل بھی بنایا, جنہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت بھی لے آئے بجلی کی تیزی سے. تو وہ تیزی بھی میں نے دیکھی کہ سیکنڈوں میں وہ گئے, اور یہ بھی دیکھا کہ ہائٹ کتنی تھی. یہ دو چیزیں مجھے وہاں پہ مل گئیں. اور یہ میں نے نہیں دیکھا, خالی میرے والد صاحب حیات ہیں, میرے مرشد ہیں, پیر ہیں, انہوں نے دیکھا. میرا چھوٹا بھائی حیات ہے, اس نے دیکھا. عالم ہے, جامعہ شرفیہ سے پڑھا ہے. اور ہم تینوں ہل گئے اور گزر گئے. جنات یہ تو میں نے دیکھے. جنات کی 10 قسمیں, 11ویں میں نے دیکھی ہے. وہ 11ویں کون سی ہے؟ اچھا یہ تو میں نے بتا دیا نا, جو میں نے اندازہ لگایا کہ جنات کون سے ہیں. لیکن 11ویں قسم کون سی ہے؟ مری میں ہی مال روڈ سے کلڈنا روڈ ہے, وہاں پہ جون فلیٹس ہے. وہ 200-250 سال پرانے ہیں, انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے. اس میں لاسٹ والا 8 یا 9 نمبر میرا گھر تھا. اور وہ گھر 3 مہینے یا 4 مہینے ہمارا کھلتا, اور باقی سارے گھر بند ہو جاتے کیونکہ سارے لوگ گرمی وہیں پہ مناتے ہیں. اس کے ساتھ درخت ہیں پرانے. اب اس درخت میں کیا کہتے ہیں, وہ پرانے ہیں. اچھا میرے میں یہ تھا کہ میں اکیلا چلا جاتا تھا, ظاہر آفس تھا, تو تمام پاکستان انتظار خان جی کتوں گئے, وہ کوئی وانی ادھر سے آیا ہوا ہے, بلوچستان سے, تو کوئی کے پی سے, کوئی کراچی, سارے صوبوں سے آنا ہے. تو مجھے جانا پڑتا تھا. تو بچوں کو چھٹیاں نہیں ہوتی تھیں اپنے اپنے معاملات میں, تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا. تو میں بلا لیتا تھا اپنی فیملی کو کہ آؤ جی جناب رہو. وہ 3-4 دن میرے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا مشکل ہو جاتے تھے, لڑائی جھگڑا. اب کسی نے کہو آؤ یار پہاڑوں سے چلیے سیر کریں, لوگ تو بڑی خوشی سے جائیں گے. جی. آپ کو اپنی فیملی کو میں کہہ رہا ہوں, آپ کو گھر بھی ہے, آپ کو نوکر بھی ہیں, چاکر, ہر چیز, اور آپ تیسرے دن, پھر موسم دیا ہے اللہ پاک نے, جون جولائی, تسی ادھر آ رہے ہو اور آپ جھگڑا کر کے واپس جانا چاہتے ہو. کیوں جانا چاہتے ہو؟ جس گھر میں جنات ہوں, پہلی بات یاد رکھنا, اس گھر میں جنات کی نشانی کیا ہے؟ اس گھر میں جھگڑے پیدا ہوں گے. ادھر چیزیں چوری ہونا شروع ہوں گی. نمبر 3, چور بھی کہیں نہیں مل رہا آپ کو انسانوں میں, جنات میں بھی چور جن ہے, وہ بھی بتاؤں گا میں. اس کے بعد اس گھر میں جو وہ گھر گرم ہونا شروع ہوگا. یہ چیزیں ہیں. وہ 2-3 دن کے بعد بیگم میری چلی. اب خیر کوئی بات نہیں. اچھا میں مال روڈ پہ شام 4 بجے جاتا تھا اور صبح 4-5 بجے آتا تھا فجر کے. بارش تیز ہو گئی, جی نہیں بند ہو رہی, میں ملازم کا چل یار چھتریاں پڑی ہے, چلیے کار. آ گئے, مجھے چھوڑ گیا, میں لیٹ گیا. اب میری اندر ظاہر ہے مجھے اس فیلڈ میں 35-37 سال ہو گئے. میری 6 سینس کھلی ہوئی ہے, بڑی تیز ہے. فرسٹ چاکرا, 3rd آئی کھلی ہوئی ہے میری, کراؤن چکر میرا کھلا ہوا ہے. اوکے. تو میں بیٹھے بیٹھے محسوس کرتا ہوں کوئی چیز آ رہی ہے, محسوس کرتا ہوں. میں لیٹا ہوا ہوں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو پرانے درخت ہیں, لاسٹ کمرہ ہے, وہاں سے جو ہے کوئی ایک بادل کا ٹکڑا, یعنی کہ آپ کہہ لیں کوئی 10-20 فٹ, وہ ایسے کر کے کھڑکی میں سے آ گیا, جالی میں سے نکل کے اور میرے اوپر آ گیا. میں ابھی لیٹا ہوا ہوں. اچھا ایسے نہیں لیٹا ہوا, سوری, میں سیدھا لیٹا ہوا.
تو میں محسوس کر رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں اندر سے, آنکھیں تو بند ہے میری, ابھی میں محسوس کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی اس نے میرے ایک دم ناک اور ہاتھ پکڑ لیا, اور میں لا الہ الا اللہ محمد سے کلمہ بھی مشکل ہو گیا تھا مجھے پڑھنا, اور پھر میں نے پڑھا 2-3 سیکنڈ سے پکڑا اور میں چھوڑا, میرے پسینوں میں آ گیا, ایسے میں چھوڑ دیا اسے, اور میں پریشان ہو گیا کہ یہ میرے سے ہوا کیا ہے, خوف آ گیا میرے اندر. میں اٹھا, میں نکل گیا باہر, چھتری چکی تھے, میں سیدھا مالتے اپنے آفس جا کے بیٹھ گیا. اب میں پھر اگلے دن دوستوں کو بلایا مری میں کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. ادھر ہی مری میں ایک نیچے مسجد ہے, خطیب صاحب تھے, میں نے واقعہ سنایا اپنے دوستوں کے ساتھ, میں کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. وہ ساروں نے ہنسے, آپ انہوں نے کہا خان صاحب یہ 18 جن تھا. میں کہا 18 نہیں 18, ٹھے ہے لف ٹھا رے لف را, 18 نوٹ 18. اوکے. میں کہا یہ جن تھا؟ ہاں. انہوں نے کہا جناب یہ بچوں پہ بزرگوں پہ یہ اس طرح کرتے ہیں, جو تو بہت چھوٹے بچے ہوں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, بوڑھے لوگ, اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں. تو مری میں ہر جو مری والا ہے, جو مری کا رہنے والا ہے, جو پہاڑ کا رہنے والا ہے, اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اچھا, اب میں نے پھر اس کی تحقیق کی, میں گیا کیوں آگے نے بھاجی اینی آبادی تے جن نال تے نفرت کر دینے, جن دے انساناں نال. اب ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں, ہم گھر چھوڑ جاتے ہیں, شفٹ ہوتے ہیں, وہ بچے شرارتیں پنگے بازیاں کرتے رہتے ہیں, تو جن کے بچے ادھر کھیلتے کھالتے رہتے, وہ ہم سے پنگے بازی کر جاتے ہیں. یہ ہے وہ 18 جن. اوکے. تو یہ ایک واقعہ ہوا. تو یہ دیکھنے میں بادل کی طرح ہی بادل ہی ہوتا. کی طرح تھا, محسوس کر لیا وہ کالا ہی بادل تھا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ 3 واقعات ہوئے ہیں, تو تیسرا کیا واقعہ؟ اچھا, ایک میں چلا, میرا ڈرائیونگ سے بھی میرا تعلق ہے, میں تبلیغ میں بھی رہا ہوں, اور 4 مہینے لگائے میں نے, اور یہ پرانی بات ہے 20-25-30 سال پرانی. اس وقت میں رائیونڈ گیا, مولانا جمشید خان صاحب جو ہے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں آمین. اعلیٰ مقام عطا فرمائے, میں تو ان کی بہت عزت کرتا تھا, اور میں نے محسوس کیا تھا, اور میں نے بس آتا جاتا تھا, مجھے پتا تھا کافی دنیا کو پتا ان کے بعد جنات. اچھا خیر, تشکیل ہو گئی, انہوں نے مجھے بیٹا بنایا تھا. میں نے کچھ واقعات ایسے تھے تبلیغ میں بڑا جاتا رہا. میں تو انڈیا بھی گیا ہوں, 35 دورے ہیں, جسے میں نے ہزاروں سکھوں کو مسلمان کیا الحمدللہ. واہ ماشاء اللہ. اچھا, سندھ میں لوگوں کو کلمے نہیں آتے تھے, ہزاروں لوگوں کو میں تبلیغ میں جا کے کلمے سیدھے کروائے, سکھائے اپنے ٹائم پہ, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اللہ پاک کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے, تو جوانی پہ میں یہ خوشی ہے ماشاء میں اللہ. یہ کرتا رہا. تو خیر میں تبلیغ میں چلا گیا, نشارہ ورقہ تشکیل ہوئی, اور ہمارے ساتھ ہم 11 شخص تھے. ہم رات کو روز ہم وہاں پہ 10-11 دن کی تشکیل تھی, امیر صاحب بھی ہوتے ہیں اس میں. تو میں رات کو جو ہے تہجد وغیرہ تم پڑھتے, لیکن اس دن میں سو گیا رات 12-1 بجے, اور محراب کے پاس سو گیا. تو میں لائٹ چلی گئی, آندھی وغیرہ بھی تھی, آنکھ کھلی, تو مجھے پتہ نہیں کیا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں ذرا کچھ زیادہ ہی نظر آتا. ویسے بھی انسانی ہے آنکھ کچھ زیادہ دیکھتی, لیکن میں کچھ زیادہ ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. کھڑکی میں سے مجھے 2 ہاتھ کالے ہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے, میرے تک آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. میں ڈر گیا, میں کو حدیث مبارکہ یاد آئی جس کا مفہوم, اور جو ایمان والے ہوں گے ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے سفید کپڑوں میں آئیں گے, جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کی روح لینے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کالے کپڑوں میں آئیں گے. میں جو تو یہ حدیث ہے, میں کہتا آ گئے اسرائیل علیہ السلام, اور تیرا ایمان بھی کمزور ہے. میں نے آنکھیں بند کی, اللہ پاک سے مانگا, میں کہا اللہ پاک معافی دے دو, مجھے مہلت دے دو, پلیز مہلت دے دے. تو پھر میں نے آنکھیں کھولی, پھر ایسے ہی ہوا, پھر میں معافی اللہ سے 3 دفعہ ہوا. اینڈ پھر میں کہا شہزاد خان تو پاگل ہو گیا ہے, آ گئے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو کلمہ پڑھ. میں نے کلمہ پڑھا, آیت الکرسی پڑھی, ایمان مصفل پڑھا, ایمان مجمل پڑھی, اور آنکھیں بند کر لی. میں کہا اللہ پاک ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لے روح. میں نے روح دے دی, اور مینٹلی طور پہ میں نے دے دی روح. جسم میرا یوں یہ سیدھا, عادت میری سیدھا ہی سونے کی. اب آدھا گھنٹہ ہو گیا, ٹانگیں ڈونگیں میری ہلی نہیں رہی, میں روح دے بیٹھا دماغی طور پہ. آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں روح دے دیتی ہے. اب آدھے گھنٹے کے بعد میں نے آنکھ کھولی, لائٹ آ گئی ہوئی تھی, ہاتھ پھر آئے, میں لائٹ آ گئی ہوئی تھی, امیر صاحب میرے ساتھ, میں کہا امیر صاحب اسرائیل علیہ السلام, بھائی اتنا ہی کہا ہے میں. اس کے بعد امیر صاحب نے میرا ماتھا پکڑا, اور مجھے اپنے یہ جو ہوتا ہے تھائی سے رکھا ہے. مجھے نہیں پتا کسی بات,
صبح 11 بجے کا ٹائم تھا اور امیر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میری آنکھ کھلی. میں کہا امیر صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں شہزاد بیٹا وہ لڑکا دیکھ رہے ہو؟ میں کہا ہاں. میں کہا وہ یوسف ہے. انہوں نے کہا وہ جن ہے. میں کہا اچھا جی. پھر میں کہا یہ وہی جن ہے، یہ تو ہمیں خدمت بہت کرتا ہے ہماری، نہ ایک کھانے کھاتا ہے نہ کچھ. انہوں نے کہا ہاں یہ جن ہے. آپ نا محراب پہ سو گئے تھے، صرف تہجد پڑھنی تھی. میں کہا ایڈا ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ کہتے بس. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر اس کے ساتھ دوستی کی. ٹرین پہ بیٹھ کے رائیوڈ تک آیا. تشکیل میں پھر وہ کارگزاری میں نہیں تھا، ہم نے اپنی کارگزاری سنائی. یعنی کہ یہ دوسرا جن میں نے ایسا دیکھا. تیسرا جن میرے گھر ہے. اب وہ 3 نہیں ہے 4 جن ہے میرے گھر میں. اب وہ پوری دنیا کو میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے گھر آؤ، صاحب نظر آؤ اور اوپر میرے گھر میں جنات دیکھ لو. کیونکہ تو مجھے تو اب سائے کی طرح نظر آتے ہیں، مجھے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب کو دکھ جائیں گے اگر آئیں گے. اچھا صاحب نظر والے ہیں نا، جو صاحب نظر ہیں، جو کہیں دعویٰ کر دیں کہ میں جن دیکھ لے تو آ جائے میرے گھر دیکھ لے. اوکے. تو مجھے تو نظر آنا شروع ہوتے ہیں سائے کی طرح. میں اپنے گھر والوں کو تو میں کہا میرے نال جن چلتے ہیں، انہوں نے کہا چھڑ دے خاں چھڑ دے، کیڑی تو کہانیاں سانو سنائی جاتا ہے. میں کہا اچھا جی. اب ایسا ہوا کوئی 6 مہینے سے وہ جنات میرے گھر والوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں شہزاد خان ٹھیک ہے. اب میرے گھر میں کبھی مسلم جن ہے، تنگ نہیں کرتے، قرآن پاک بھی لے جاتے ہیں واپس لے آتے. ٹھیک ہے. اور کوئی باہر کا کوئی شخص آ جائے اوپر رہ لے 2-3 دن رہ لے آ کے، تو وہ پھر کہتا نہیں ہم خان صاحب جائے. میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی خدمت کی کمی نہیں. وہ بس نہیں پھر ذرا زیادہ اسٹے پسند کرتے. میں اوپر کم جاتا ہوں. اوپر ہم آیت وغیرہ لگاتے ہیں سارا کچھ، لیکن بچے وغیرہ بے فکر ہو کے جاتے ہیں. میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے نظر آنا شروع ہو جاتے. جب نظر آنا شروع ہو جاتے پھر بندہ پھر تمہیں پتہ ہے نا وہ پاجی اگ دے بنے نے. جنات کے جو سفر ہوتے ہیں عصر سے لے کے مغرب کے درمیان ہوتے ہیں. اوکے. اور اکثر یہی کہا گیا نا چھتوں پہ خواتین جو ہیں دوپٹے وغیرہ لے لیا کریں، پرفیوم نہ لگا کے نکلا کریں، یہ بھی کہا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں خواتین پہ، صرف خواتین بھی مردوں ہوتے پہ ہیں؟ بھی جنیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان میں بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ نس جن ہے، سالس جن پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جنات کے بچے بھی، جو عورت انسان اور جن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہچانا بھی جاتا ہے. وہ کوئی کسی کی ایک آنکھ ہو سکتی ہے، ایک کان ہو سکتا ہے، ایک ٹانگ ہو سکتی ہے کم، ایک پسلی کم، 2 کم ہو سکتی ہیں. یہ بڑے تیز بچے ہوتے ہیں. اکثر سنتے نہیں یار تو ایڈا اچھلتا ہے لگتا ہے تو کوئی جندا ہی بچہ ہے، ہوتا ہے نا. چلو جی مان لیا. اب اسی جن کے بچے کی کسی اور سے شادی بھی ہونی، پیچھے اس کا ایک جو یا ماں یا باپ تو جن تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر کچھ جن کی چیزیں تھیں. اب اس کی کسی سے شادی ہو جائے تو وہ بچے بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اچھل دینے، کود دینے، نس دینے. انہوں بھی کہنے لگتا تو کچھ جندہ ہی بچہ ہے. اب سارے لوگ کہیں گے والدین وہ ساڑا ہے بچہ تو نہیں جندہ، وہ تو نہیں. یہ ایکسیپشنلز ہیں، یہ ہے نہیں کہ سارے شرارتی ہوں جندے بچے، ایسا نہیں ہے، ایکسیپشنلز ہیں کیسز. تو یہ چیزیں ہیں. سر آپ نے کہا کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ایک جن آپ کا دوست بھی بن گیا تھا، تو کیا جنات سے دوستی بھی کی جاتی ہے؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ مطلب ان کے جن اور انسان کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے؟ جی جنات نفرت کرتے ہیں، میں کہا کرتے ہیں. جنات نقصان دیتے ہیں، میں کہا دیتے ہیں. لیکن ایک سوالیہ نشان ہے. وہ سوالیہ نشان یہ ہے مسلم جن نہیں کرتے. ان میں نے کہا تھا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں، کچھ اس میں بھی کچھ خرابی کر سکتے، لیکن مسلم جن جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کافر جن ہے وہ نہیں مانتے. صحیح. تو جو مسلم جن ہے ان سے نہیں ڈرا جاتا، کیونکہ میں نے آپ کو صاف کہا ہے کہ میرے گھر میں مسلم جن ہیں. کیونکہ وہ کیسے نشانی، وہ قرآن پاک لے گئے، پنسورا لے گئے، واپس رکھ بھی دیتے ہیں. صحیح. ابھی میں ایک بات تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. وہ 2 سوٹ چلے گئے گھر سے ابھی پچھلے ہفتے، کار لب لیا سارا کچھ، تو پھر غصے سے کہہ دیتا میں نہیں کیا، جن نے بھی کیا واپس رکھ دو اینج کر کے منہ واپس رکھے تھے پہ. اوکے. یہ کہانیاں نہیں ہیں.
اب یہ کہانیاں وہ یہ جیسے ایک کوئی آ جاتے ہیں, وہ کیا نام ہے ان کا, نام کیا سر ہے, نام ضرور چلیں جی لینا ہے ہم تو نے. میرے نال کر لیں پروگرام, آ جاؤ میرے گھر, تو چلیے سارے, اور جتنے بھی ہیں بزرگان دین سانوں بھی دسو جی. میں نے تو کہہ دیا نیک جن. اب میری بیٹی پیدا ہوئی 2009 میں, ٹھیک ہے. اور ان کا نام میں نے رکھا دعا علی, اور 6ویں دن میں نے عقیقہ کیا, اچھا بڑے جوش خروش سے, اور 17 دن کی غالباً بیٹی تھی, یہ 15 پہلے 13 دن کی تھی, تو میں اپنی کمرے میں لیٹا ہوا, اور بیٹی کو میں نے سینٹر میں لٹایا, ادھر بیگم ہے, تو ادھر وہ جو ہوتا ہے کوئی باؤنسر کیا کوٹ ہوتا ہے, ادھر نہیں میں نے لٹایا, ادھر ہی. میں کہا میں بچی سے کھیل رہا ہوں رات کے 3 بجے, روشنی میں رکھتا ہوں ایک بلب ضرور, گھر والے لیٹا, میں اپنی بال کے رکھنا, میں کہا میں نظر آندے نہیں ڈرنا میں. اچھا تو میں نے اس بچے کھیل رہا ہوں, تو ایک شخصیت فوری اورنج کپڑے میں کھڑی ہو گئی آپ کی سائڈ پہ؟ ہاں, یہ نہیں کہ میں یہ لیٹا ہوں, یہ وہ میری مسز ہے, یہ بیٹی ہے, اور یہ میری مسز ہے, میری مسز والی سائڈ پہ. اوکے. میں ایک دم اٹھا, میں نے وہی حدیث مبارکہ سنائی جو حضرت محدث رحمت اللہ علیہ نے سنائی تھی. میں نے کہا جی اگر آپ کوئی بھی شر بجانے والی آ جائے تو اس کو 3 دفعہ کہو, چلے جو نہیں تو میں مار دوں گا. میں نے یہ حدیث سنا دی, مفہوم بیان کیا, میں نے ایسے ہی کہہ دیا, میں نے کہا آپ کو کہہ دیا, اب آپ چلے جائیں نہیں تو میں مار دوں گا. وہ ہنسنے لگ پڑی, مسکرائیں, ہنسی نہیں مسکرائیں, اور اس کے بعد وہ ایسے چل کے یہاں پہ اسٹور روم تھا اس کے اندر چلی گئی, لائٹ آن کر دی, میری بیگم بھی جاگ گئی تھی, سن رہی ہیں. ظاہر ہے اس بات کو کوئی اس کام کو بیان کرنے میں کوئی 35 40 50 سیکنڈ تو لگے ہی ہوں گے نا جی. اور میرے اندر کوئی ایسے تو نہیں کہا جناب آپ یہاں سے چلے, میں اونچا پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا میرے اندر قوت دی, میں اونچا بول گیا. تو سن لیا بیگم نے, اس نے دیکھا. بس اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے گھر میں وہ گھر گرم ہونا شروع ہو گیا, وہ اسٹور روم گرم ہونے شروع ہو گئے, جو بچے کے میں ٹوائز لاتا تھا ان میں آوازیں آنی شروع ہو گئیں, وہ ہلنا شروع ہو خود گئے, بخود ہی. ہاں کبھی ہلتے تھے کبھی کچھ, مجھے خوف آنا شروع ہو گیا انہیں دیکھ کے, وحشت آ گئی, دہشت آ گئی. پھر کیا ہوا, پھر ایسا ہوا کہ بیٹی میری بیمار ہو گئی, اور میں ہاسپٹل لے گیا, انہوں نے کہا بچی ٹھیک ہے, لے آیا, پھر اگلے دن لے گیا, پھر اگلے دن لے گیا, 21ویں دن وہ 21ویں دن جب میں پھر ہاسپٹل لے کے گیا, انہوں نے کہا ہاں واقعی بچی کو کچھ اس نے انجیکشن دیا ڈاکٹر نے. میں نے اپنی گود میں پکڑی ہوئی تھی دعا علی کو, اسی وقت لائٹ چلی گئی, جب لائٹ آئی بیٹی ایکسپائر ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. میں بڑا ہی رویا, اور پھر مجھے سمجھ کچھ نہیں آئی, اس گھر سے مجھے دہشت ہو گئی. میں بزرگوں کو لے کے آیا, میں نے کہا یہاں پہ کچھ ہے, وہ خود ہی اسی کمرے تک آئے, انہوں نے کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد وہ مسکرائے, انہوں نے کہا لے جاؤں, میں کہا کیوں لے جاؤں, پہلے بتائیں. انہوں نے کچھ بتایا کہ وہ کون ہے, میں کہا نہیں آپ نہیں لے جا سکتے. 7 دن یا 8 دن کے بعد وہ بابا جی مر گئے. پھر مجھے ڈومیسکس سے کال آئی, پھر مجھے نہیں پتا تھا, دنیا میں نے ساری دیکھی تقریباً, مجھے نہیں پتا ڈومیسکس کیا, وہ سیریا تھا, وہ شام تھا. میں اپنے بیٹے کے ساتھ چلا گیا, حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کے روزے پہ گیا, دعا مانگی. پھر اگلے سال میری پھر بیٹی ہوئی اسی مہینے, وہ آج دانیہ علی ہے. سر آپ کو 35 to 40 ایئرس ہو گئے اس فیلڈ میں, تو کیا آپ نے مری کے علاوہ کہیں جنات دیکھے, یا آپ نے کبھی جنات کا ہاتھ دیکھا؟ دیکھیں دنیا تو میں نے ساری دیکھی, میں سارے ملک بتاؤں تو شیخی والی بات ہے. پہلے تو میں اپنے ملک پاکستان کی بات کر لیتا ہوں, بلکہ آزاد کشمیر کی کرتے ہیں. جی. میں آزاد کشمیر گیا, کوئی 30-32 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو, ہاں ایسے ہی ہے, میں 28-32 سال اتنا ہی ہوگا. تو ادھر میرپور آزاد کشمیر میں میگا مارٹ ہے جگہ, کرکٹ اسٹیڈیم ہے, تو اس میں ایک ایگزیبیشن لگی تھی, وہ آزاد کشمیر گئی, تو ہم سارے پاکستانی اس میں گئے, پارٹیسپیٹ کیا. تو ہاتھی دیکھنے کا میرا خوبصورت سا اسٹال لگا ہوا تھا. میری میں یہی تھا کہ میری پہچان تو یہی فورٹس اسٹیڈیم ہے,
اسٹارٹ میں نے فوٹو اسٹیڈیم ریس کورس میں نے اوپن یعنی کہ پورا ایک اسٹال لگتا تھا، اس پہ میں ہاتھ دیکھتا، لیکس آف ہینڈس دیکھے میں نے، اور دنیا میں بھی میں گیا ہوں تو اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کیا الحمدللہ. اور انڈیا کو بھی ہم نے کیا کہیں ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਐਮ ਏ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ہے. چلے خیر، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، یعنی کہ ان کو اچھا اس کو ان ممالک کو اسٹرالوجی میں آگے سمجھتے ہیں، لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بنگلہ دیش والے مجھے دادا کہتے ہیں اس فیلڈ کا، اوکے. اور انڈیا والے مجھے گرو جی کہتے ہیں اس فیلڈ میں. اچھا خیر، ہاتھ شام کا ٹائم تھا، عصر کا، تو میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں سارے. آپ کو پتا ہے میر پور کے تو سارے انگلینڈ ہی ہیں، جی. تو وہ سارے ہاتھاں دے وچ انگلینڈ ہی نکلدا پیا سی، کسی دے ویاہ نکل رہے نے، 18 سال کی عمر چ کچھ سب دا دسی جا رہے ہیں. لڑکا ایک کھڑا رہتا تھا میرے سامنے، وہ آتا نہیں تھا، وہ 2-2.5 گھنٹے کھڑا رہتا تھا، اس کو بلا لیتا، تو وہ بیٹھتا تھا، کہتے سر میں جا رہا ہوں، وہ چلا جاتا تھا، میں چپ. ایک دن پھر وہ آیا، اس وقت میرے پاس کوئی تھا نہیں، سیٹ پہ خالی، کوئی کلائنٹ نہیں بیٹھا، تو وہ آ گیا. مجھے کہتا ہے جی مجھے آپ کی آنکھیں کھینچ کے لائیں، یہ ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں. اس جن کا نام عبداللہ تھا، یہ بتا دوں پہلے، اوکے. یہ مسلم پہلا جن جن تھا. تھا جو مجھے ملا تھا. اوکے. تو اس نے مجھے نہیں پتا یہ جن ہے، اس نے کہا ہاتھ دیکھیں. مجھے نہیں پتا وہ جن ہے، انسان کی شکل میں. انسان، یہ جنات اپنے چہرے بدل لیتے ہیں، یہ باتیں یہ بھولنی نہیں ہے، شادیاں کر لیتے ہیں، یہ باتیں بھولنی نہیں. انسان کی شکل میں تھا. اس نے جب مجھے ہاتھ پکڑایا، میں نے ہاتھ دیکھا تو اس کے ہاتھ کی لائنیں ہلنی شروع ہو گئیں. میں نے ایسے اپنے دماغ کو ہلایا اور اس کو دیکھا، پھر میں نے دیکھا ہاتھ کی لائنیں ہلتی تھیں، پڑی نہیں جاتی تھیں، اور اس کی آنکھ مجھے ایسے بڑی سی لگتی تھی. اس وقت میں تبلیغ کے کام میں اور دنیا میں یعنی کہ بہت جاتا تھا، کچھ سمجھ آ رہی تھی باتوں کی. میں نے اس کا کلائی پکڑ لی، میں کہا اب جن ہے. 80 کا ہی ٹائم تھا. اس نے کہا خاموش ہو جو، میں جن نہیں ہوں. میں ایک طرف ڈرا کہ جن ہے، دوسری طرف اسی لیے نہیں ڈرا کہ اور سٹالز لگے ہوئے تھے، مرد وغیرہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، رش تھا، اور میرے سٹال پہ تھا کوئی. مجھے کہتا ہے جی مجھے آپ کی آنکھیں کھینچ کے لائیں، آپ ایک مزار دیکھتے ہیں خواب میں. میں کہاں دیکھتا ہوں؟ کہتا آپ اس طرح ہے کہ گولڑا شریف جانا، وہ مزار وہ ہے. اوکے. میں بچپن سے مزاروں پہ بہت جاتا رہا ہوں اپنی امی کے ساتھ. میں چھوٹا سا تھا تو داتا علی سرکار میں بہت 40 دن گیا ہوں فجر میں، بے شمار بزرگان دین کے مزاروں پہ بہت کیا ہوں، اور جو زندہ ہیں ان کے پاس بھی میں نے بہت حاضریاں دی ہیں. جو صاحب علم تھے، نیک تقوی والے لوگ، ان کے پاس میں بہت بیٹھا اٹھا ہوں. صحیح. اچھا وہی اس نے مجھے کہہ دیا، خیر کوئی نہیں. اب مجھے کہتا ہے، پھر اگلے دن آیا، بیٹھ گیا، کہتا گلاب جامن منگائے. میں نے منگا لیے. اس نے کہا بانٹ دے، میں نے بانٹ دی. ہر عصر کے وقت وہ آتا تھا اور مغرب سے پہلے چلا جاتا تھا. میں نے ایک بات دی تھی آپ کو، ان کا آنا جانا صرف عصر مغرب کے درمیان. عصر سے مغرب، جی. باتیں جوڑتے رہے. ایسا ہی ہوتا تھا. ایک دن مجھے ساتھ کہتا ہے، وہ ایگزیبیشن بھی 40-50 دن ہوگی تھی، اوکے. اور پھر وہ ایگزیبیشن کا اینڈ یہ ہوا تھا کہ وہ ایگزیبیشن پاکستان میں اسلام آباد لے کے آیا تھا. اچھا تو وہ 40-50 دن کی ایگزیبیشن تھی، روز عصر کے وقت آ جاتا. مجھے کہتا مجھے دیکھنا ہے. میں کہتا تھا ہاں. کہتا چلیں. میں کہا جی. اندر سے میں ڈرتا تھا. اب اس کو میری فیلنگز کا بھی پتا ہوگا، جیسے شیر کو نہیں پتا چل جاتا فیلنگ بندے کی، مرد کی، انسان کی. یہ ڈر رہا تو حملہ کرتا جا، نہیں ڈرتا تو نہیں کرتا. اس کو میری فیلنگز اندر کی پتہ ہی ہوتا ہو. تو اس طرح خیر روز یہ چلتا رہا. ایک دن اس نے، وہ مجھے پکا کر رہا ہوگا نا چلیں. میں کہا جی ٹھیک. وہ محسوس کرتا ہوگا بھی اس کے اندر اتنی نہیں ہے پاور دیکھنے کی مجھے. تو ایک دن اس نے مجھے کہہ دی چلیں. تسبیحات کی میں پابندی کر بیٹھا، تو نماز میں پڑھ لی ہوئی تھی، بیٹھا. کہتے چلے. میں کہا جی چلے.
میں چل پڑا. کہتے چلے. اب میں چل تو پڑا, ڈروں رستے میں کہ کم کی بال ایسے داخا تو. خیر میں چل پڑا. اب مجھے راستے میں کہتا ہے, اب آگے F1 F2 تھا, بلاکس کے نام بتا رہا ہوں. کہتا آگے موڑ پہ ایک جنازہ ہوگا, اور وہ وزیر کا نہیں, وزیر کی ماں کا ہوگا. اگر وزیر مرے گا تو کم لوگ ہوں گے, یہ وزیر کی ماں ہے, جنازہ بڑا ہوگا. یہ میں نے کیا, میں چل رہا ہوں, اور چلا واقعی میں دیکھا واقعی وہی کام, وہ ڈئی جنازہ. خیر وہ اب پہاڑ سے اترنا ہے ہم نے, مغرب سے قریب کا وقت ہو رہا ہے. اب میں جیسے اترنے لگا ہوں اس کے ساتھ, اب وہ آگے آگے میں پیچھے, تو میرا پاؤں لگ گیا پتھر پہ, وہی لگ گیا, میں ڈر گیا. اچھا, اب وہ مجھے کہتا ڈر گئے, میں نے کہا نہیں, اندر سے میں ڈر گیا. وہ پھر میں اترتا گیا, وہ نیچے میدان پہ لے آیا, ارد گرد پہاڑ ہیں, نیچے میں میدان پہ آ گیا, اور گراس ہے, مچھر بے شمار ہے. مجھے اس نے زمین پہ بٹھا دیا, مختصر کر رہے بات کو, اور اس نے کہا بیٹھ جائیے, اور اس نے ایک سوٹی توڑی ہے, اس نے دائرہ لگایا ہے, اور ادھر میں اندر ڈر گیا ہوں. میں کہا میں کی کام کروا لیا جائے, اور میری اس وقت بات چیت اللہ سے شروع ہو گئی. میں کہا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں, میں نے بڑی غلطی کر لی ہے, میں کتنے پھنس گیا. اس نے دائرہ بھی لگا دیا ہے, یہ تو چکر ہی پڑ گیا, یہ پتہ نہیں کب میں دائرہ بھی کراس کرتا ہوں تو میں مر ہی نہ جاؤں. کچھ جس طرح کی میری چیزیں سنی ہوئی تھی, سمجھتا تھا میں. خیر اس نے کہا جی یہ ورد پڑھے, ایک ورد بتایا, مجھے ابھی آتا ہے وہ, لیکن میں نہیں بتا رہا. وہ ورد پڑھیں اور آنکھیں بند کر لیں. میں آ کے اپنا چہرہ دکھاتا ہوں, میں آنکھیں کھولوں, آپ کو میں کہوں گا آنکھیں کھولنا, آپ مجھے دیکھ لینا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے وہ ورد پڑھنا شروع کر دیا. اوپر مچھر فل کٹ رہا ہے, مغرب کا ٹائم ہوا ہے. اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں, گراس بھی ہے, کچھ سوکھا ٹائپ کا ہی تھا, اس پہ اس کے پاؤں جا رہے ہیں, میں محسوس کر رہا ہوں. ظاہر کلا بیٹھا, کوئی شور چین پاں, کوئی گڑیاں تھوڑی پہاڑاں دے تھلے, خاموش جگہ. تو وہ مجھے محسوس ہو رہا جا رہا ہے, اور ادھر میری اللہ سے لگ گئی. میں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, پلیز مجھے ایک دفعہ معاف کر دے, میں نے بہت بڑی غلطی کی, میرے بچے نے, چھوٹا بچہ, پلیز معافی دے دو. اور وہ ورد بھی پڑھ رہا ہوں میں, اور میرا ایک ٹائم پہ 3 عمل کر رہا ہوں میں. اللہ سے معافی, اس کو محسوس کر رہا ہوں, اور ورد بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں. اب کچھ دیر ہوئی ہوگی, کو اب تھوڑے سے سیکنڈ, 10 15 20 سیکنڈ یا 50 منٹ لا لو. اس کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے فوج کے پاؤں محسوس ہو رہے ہیں, پاؤں ہی پاؤں گراس میں, خوش خوش خوش. اور سٹوری ہو گئی میری, ڈر خوف پہ گیا ہے. وہ کھڑے ہو گئے, اور اس کا فاصلہ جو میں نے محسوس کیا ہے, وہ فاصلہ ہوگا کہہ لیں کوئی 500 یا 1000 فٹ کہہ لیں, ہم اتنا 1000 فٹ ہی کر لیں, مجھے جو نظر آ رہے تھے. اچھا خیر, اب میں نے وہ آنکھیں بند کی ہوئی, اس میں سے پھر ایک پھر نکلا ہے, باقی سب کھڑے ہو گئے جو محسوس کر رہا ہوں, ایک پھر نکلا ہے, ٹھک ٹھک, وہ گراس سے آواز آ رہی, اور وہ کھڑا ہو گیا میرے پاس. اس نے کہا آنکھیں کھول لیں, مجھے دیکھ لیں. جب میں نے دیکھا تو میں نے ایسے ہی دیکھا, اور ایسے ہی دیکھا, سفیدوں سے اونچے جنات ہی جنات, وہ جن کو دیکھا, اور میں وہاں پہ بے ہوش ہوں. میں بے ہوش ہو بے گئے ہوش آپ. ہو, کوئی میں کہانی ہے نہیں کہ میں انہوں پھڑ لیا, میں قید کر لیا, آئیں مجھے مٹھائی لا دیں, آئیں میرا یہ کام کر دے, کہانیاں نہیں, ریئلٹی. میں بے ہوش ہو گیا. نہیں, ان کی شکل آپ کو دکھ رہی تھی؟ این جی دستے رہے ہیں, انی مہلت ہی نہیں مینوں, میں این جی دیکھے جنات ہی جنات, میں اتنے ہی بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونا ہے آپ نے, بے ہوش ہو جانے. ہاں آپ نے بے ہوش ہونا ہے. آپ نے ان کو پڑھنا نہیں کہ یہ عبداللہ ہے, یہ حفیظ ہے, رشید ہے, یہ فلاں ہے, سارا اب بے ہوش ہو جاؤ. ایسے نہیں ہوتا. بے ہوش ایک دم ہی ہوتا ہے بندہ. بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد وہ جن انسان بنا ہوا تھا, میں تو بے ہوش ہو گیا تھا. اس نے کہا اٹھے, اس نے اٹھایا, میں اٹھ گیا. چلے, میں کہا جی. ڈرے تو نہیں؟ میں کہا نہیں, اندروں میں ڈر گیا. یہ الفاظ ڈرے تو نہیں, آپ نے کہہ دیا نہیں, لیکن بے ہوش آپ پڑے ہوئے تھے. جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا, ڈرے تو نہیں؟ میں کہا نہیں. انہوں نے کہا چلیں, میں کہا جی چلیں. تو وہ پھر مجھے لے کے چلا.
پھر مجھے اس نے اسی جگہ پہ مجھے اسٹال تک بھیج دی اور چلا گیا. ٹھیک. پھر وہ میرا دوست بن گیا. اس نے کہا اب آپ جائیں. پہلے لال بادشاہ سرکار. میں چلا گیا ادھر گیا, وہ دریا میں گیا. آگے میں جب اترا تو لوگ کھڑے ہوئے میرا انتظار کرے, جناب آپ جماعت کرائیں. میں کہا یہ چکر ہے. میں نے خیر عصر کی نماز پڑھائی, میں آ گیا. اس کے بعد میں چھوڑ کے جب میں نے کہا اسلام آباد آ گیا, اس نے مجھے کہا تھا گولڑا شریف جانا. میں گولڑا شریف گیا. اب گولڑا شریف جب میں گیا تو میں نے دیکھا یہ تو مزار وہی ہے جو میں خوابوں میں دیکھتا ہوں بچپن سے. اب اسلام آباد میں شکر بڑیاں میں ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی جنگل میں, تو وہاں پہ میں بیٹھا ہوں. تو ایک دن اللہ پاک جنت الفردوس پہ آئے جگہ عنایت فرمائے, گولڑا شریف کے حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو اس وقت گدی نشین تھے, وہ آئے میرے پاس. مجھے نہیں ان باتوں کی سمجھ. وہ آئے, انہوں نے مجھے ہاتھ دکھایا. پھر دیکھا میں نے, وہ خوش ہوئے, انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا, اپنا سائن سوئن کیا. وہ کارڈ میرے پاس آج بھی ہے, ان پہ ان کی تصویر بھی موجود ہے. تو یہ اس طرح کی بات ہے. تو سر ویسے جنات ابھی آپ نے کہا کہ یہ دوستی کر لیتے ہیں, جو مسلم جن ہوتے ہیں وہ دوستی کر لیتے ہیں, نیک ہوتے ہیں وہ دوستی کر لیتے ہیں. جو جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں وہ کیسے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. آپ کسی جنات کی جگہ, آپ کو نہیں پتا جنات رہتے ہیں, خالی جگہ پہ آپ چلے گئے ہیں, ادھر آپ جا کے یورین پاس کر دیں, از نمبر 1. وہ اچھی چیز نہیں. وہاں پہ کوئی بسیرا کر لیں جہاں وہ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیز اچھی نہیں. وہ پھر تنگ بھی کرتے ہیں, بہکاتے بھی ہیں, یہ میں نے آپ کو بات کی تھی. جنات میں ایک چیز اور ہے کہ جنات گوبر بھی کھاتے ہیں, سٹول بھی یہ کھاتے ہیں, مردوں کا یہ ماس وغیرہ, یہ بونس وغیرہ یہ بھی کھاتے ہیں. یہ جو ہم گھر میں پیمپر پومپر نہیں پھینک دیتے, اس سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. اور وہ اس کو اس تک بھی آتے ہیں, اور یہ ویران جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو اب آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, ویران جگہوں پہ ہم گھر کالونیز وغیرہ بناتے ہیں, تو جن میں نے بتایا تھا نا بچے جن نہیں جاتے, وہ جی. ٹائم ہی لیتے ہیں جانے میں, تو وہ بھی تنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں. کوئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہاں وہ ان کی پرماننٹ ہے, پرانی ویران کہیں بھی, تو وہاں پہ کوئی بندہ اگر رہتا ہے کچھ کرتا ہے تو اس کو پھر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. کہ جنات دو طرح کے ہیں. ایک جن تو انسان کے ساتھ ہی آ رہا ہے ریگولر, کوئی دوست جن ہے. ایک جہاں آپ نے گھر بنا لیا وہاں پہ پہلے سے رہ رہا تھا, وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی کہ 2-3 معاملات ہیں جن کے آنے سے. باتیں اگر لوگ کہتے ہیں, یہ چلی ہوئی ہیں یہ باتیں کافی ٹائم سے, لائک یہ ابھی آج کل کی تو بات نہیں ہے, پرانی باتیں ہیں کہ لوگ کہتے آئے ہیں کہ ہاں درختوں کے نیچے بھی جنات جن درختوں کے اوپر بسیرا کرتے ہیں ان درختوں کے نیچے ان کا خزانہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی ریالٹی ہو. میں ایک جگہ اقبال ٹاؤن کی بات ہے, لاہور علامہ اقبال ٹاؤن, تو میں اس چیز پہ تو اتفاق کرتا ہوں. ایک میرے تایا تھے, تایا شہزاد حبیب ڈار, اور میں تھا, تو مجھے یورین پاس کرنا تھا. تو میں ایک درخت نظر آیا, رات کا ٹائم تھا, تو میں جیسے گیا تو اسے ایک دم مجھے آواز آئی ایک شیوں کر کے. میں ڈر کے پیچھے, مجھے سمجھ آ گئی ادھر کچھ ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے درختوں میں نیچے یورین پاس وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کسی جگہ پہ یورین پاس وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بات ہے, بالکل ہے, لیکن سوال یہ ہے وہ درخت پہ ہو سکتے ہیں وہ, کیونکہ میں ایک جگہ جنرل ہاسپٹل بھی رہتا تھا, وہاں پہ انجیر کا درخت تھا, ٹھیک ہے, ادھر میں نے بیٹھ کے بڑی عبادت کی ہے اپنی جوانی میں. تو مجھے وہاں پہ بھی کچھ چیزیں محسوس ہوئی تھی, لیکن وہ مجھے نقصان نہیں دیتی تھی, کیونکہ وہاں پہ میں جو ذکر الہی کرتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ ضرور ہے کہ پرانے درختوں میں ایسی جگہوں پہ ان کی موجودگی ممکن ہے. جنات سے بچیں کیسے؟ جنات سے بچنے کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتائیں. پہلے تو یہی میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو پیمپرس وغیرہ ہیں ان کو آپ کور ڈسٹ بن میں رکھیں اور اس کو پھر ریموو کروایا کریں. نمبر 2, گھر میں جو ہے تسبیحات کا پابندی کریں. کل اعوذ برب الفلق, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کو پڑھیں, آپ نمازوں میں پڑھیں. اس میں ہی اللہ پاک نے جنات اور انس یہ سب کے حوالے سے بات ہے مکمل, اس کو پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں, آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے جن کے شر سے. اور سورہ فلق اور ناس میں تو شر سے ہی بات ہے نا, کہ محفوظ رہیں گے آپ. ٹھیک ہے جی سر, بہت سورہ شکریہ. جن پڑھیں.
اوکے، اس میں جی تو ویسے سارا ذکر کیا جی میں نے جنات کا. باقی سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.